رمضان المبارک جب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 3 باتوں میں فرق محسوس کیا جاتا تھا، 3 باتوں میں۔ اب رمضان آتا ہے، کیا ہماری روٹین میں بھی کوئی فرق آتا ہے کہ نہیں؟ ہم اس پہ بھی غور کریں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں فرق جو آتا تھا، 3 باتوں کا اہتمام اور ہو جاتا تھا۔ دعاؤں کے اندر پہلی بات، دعاؤں کے اندر اہتمام پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، گریہ و زاری اور دعاؤں کا وقت اور مانگنا یہ پہلے سے زیادہ ہوتا تھا۔ ہم جو پہلے دعائیں مانگ رہے تھے، رمضان میں کچھ وقت بڑھا ہمارا کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے کچھ رونا دھونا ہوا کہ نہیں؟ اس پہ غور کریں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنی عبادات میں زیادہ وقت دیا کرتے تھے، عبادت بڑھا دیا کرتے تھے۔ عام طور سے بھی جو آپ کی عبادت ہوتی تھی غیر رمضان میں، وہ بھی ایسی حتیٰ یتورمت قدماہ، کہ پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے ساری رات کھڑے رہنے سے۔ رمضان میں اور بڑھا دیا کرتے تھے، تو ہم بھی اور بڑھائیں۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ سحری اور افطاری، یہ 2 اوقات ایسے ہیں ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحری کے وقت تو پھر بھی کچھ لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، کوئی جوڑ بن رہا ہوتا ہے اور ذرا ادھر ادھر توجہ نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ جو ٹی وی آ گیا نا، میڈیا، اس نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے۔ سحری کے وقت بھی ٹی وی کھول دیں گے اور افطاری کے وقت بھی ٹی وی کھول دیں گے، ادھر میوزک بھی آ رہا ہے، نامحرم کی تصویریں بھی آ رہی ہیں اور ادھر ادھر کی چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ہماری توجہ کو خراب کر رہی ہیں، اور ہم خود ٹی وی کا بٹن آن کر کے ریموٹ سے یا جیسے بھی خود خراب کرتے ہیں اپنا روزہ۔ اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں اپنا روزہ خراب کرنے کے اور سحری خراب کرنے کے۔ اس وقت اللہ کی طرف تعلق ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، اس وقت ہمیں دہی پکوڑوں میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ کر وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت دے کے خوش ہونے والے ہیں۔ ہم کسی مزدور کو بلاتے ہیں نا مزدوری کے لیے، شام کو جب اجرت دینے کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اجرت دے دیتے ہیں، لیکن صبح جب بلاتے ہیں تو پہلے طے کر لیتے ہیں بھئی شام کو کتنے لوگ ہیں، کیوں کہ رات کو زیادہ نہ مانگ لے، کوئی خرابی نہ پیدا ہو، لڑائی نہ ہو، تو پہلے طے کرتے ہیں ہم۔ لیکن اللہ رب العزت بہت شان والے، قدرت والے ہیں، انہوں نے حکم دیا روزہ رکھو، بندوں نے روزہ رکھا، گویا مزدوری کر لی۔ اب شام کو جو مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں، میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ عظیم دینے والا ہوں، میں مزدوریاں نہیں طے کرتا، میں تم سے کہتا ہوں جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ کیا مزدوری چاہیے، کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا۔ تو گویا یہ 30 بلینک چیک ہمارے پاس ہے افطاری کے وقت، اور 30 بلینک چیک ہے ہمارے پاس سحری کے وقت۔ ہم سحری اور افطاری میں دعاؤں میں لگیں، ادھر ادھر کی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، پھر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔